السلام علیکم، 9th کلاس. آج ہم اپنا پیج نمبر 80 آپ اوپن کر لیں. پاکستان کے جو قدرتی خطے ہم کو ڈسکس کریں گے. تو پاکستان کے قدرتی خطے میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قدرتی خطہ کیا ہوتا ہے، کہ جو قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، مطلب اس کے اندر کوئی آرٹیفیشیل چیز ایڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مطلب قدرتی طور پر جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کا موسم، اس کے اندر نباتات، اس کے اندر جو لوگ، ان کا جو رہن سہن ہوتا ہے وہ قدرتی ہوتا ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو وسیع علاقہ یکساں نہیں ہے، یعنی کہ پیرالل نہیں ہے. کہیں پہاڑ ہے، کہیں ریگستان ہے، کہیں پہ میدان ہے. ٹھیک ہے، ہر علاقہ اپنے موسم، نباتات، لوگوں کے رہن سہن کے طریقوں اور سطح کے حالت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے. لہٰذا جو یکساں بنیاد پر جو ہیں وہ ان کو مختلف قدرتی خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، قدرتی خطے سے مراد ایسا علاقہ جس میں موسم، نباتات، آبادی، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے ایک جیسے ہوں. ایک یہ ڈیفینیشن ہے. دوسری ڈیفینیشن ہے قدرتی خطے سے مراد زمین کا وہ علاقہ جس میں سطح زمین کی بلندی، ٹھیک ہے، اس کی پستی، زمین درجہ حرارت، بارش، نباتات، حیوان اور انسانی کام کاج کا جو تقریباً جو ہے وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. یعنی کہ ان سب کا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے. درجہ حرارت کا، بارش کا، ان کی وہاں پر موجود نباتاتوں پر، جانوروں پر، انسانوں پر جو ہے ان کے کاموں پر جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے 5 قدرتی خطے ہیں، جن میں سب سے پہلے میدانی خطہ ہے، پھر صحرائی خطہ ہے، پھر ساحلی خطہ ہے، پھر پاکستان میں جو ہے وہ خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے میدانی خطہ. ٹھیک ہے، میدانی خطہ. تو آج ہم نے میدانی خطہ اور جو ہمارے پاس اس سے نیچے والا جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے. میدانی خطے میں سب سے پہلے علاقہ ہے، تو اس کے اندر اس خطے کی آب و ہوا انتہائی خشک ہے. ٹھیک ہے، موسم گرما میں انتہائی گرم اور موسم سرما میں انتہائی سرد. خشک مطلب اس میں نمی نہیں ہوتی، اور موسم گرما میں جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ انتہائی گرم ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. موسم سرما میں انتہائی کم ہو جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں ریسنٹلی جو سردی تھی جو آئی ہے فیصل آباد کے اندر، تو -1 تک ٹمپریچر چلا گیا، اور اس گرمیوں کے اندر 48 ڈگری تک ٹمپریچر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، موسم گرما میں جو اوسط درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 40 ڈگری تک ہوتا ہے، اور موسم سرما میں اوسط درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس علاقے میں بارشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، جو ہوتی ہیں وہ برسات کے موسم میں، اور مونسون کی جو ہوائیں ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس خطے میں سالانہ بارش جو ہوتی ہے وہ 15 سے 20 انچ ہوتی ہے، یعنی کہ 15 سے 20 انچ جو ہے وہ صرف بارش ہوگی. اب اس کا جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ وہ مطلب اس سے کیا مراد ہے کہ بارش کی جو انچز میں کیسے میجرمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ایک طرح کا آلہ ہے، جس کے اندر یہاں پر جو ہے یہ اوپر سے اوپن ہوتا ہے، یہاں سے اوپر اس میں بارش ایڈ ہوتی ہے، اور یہ اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو میجرمنٹ اسکیل بنا ہوا ہے، جو انچز کے انچز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بارش کا پانی اس کے اندر اسٹور ہوتا ہے، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے انچز آئے گی. یہ اس کو باہر سے کور کیا ہوا ہے، یہ اس کا کور اتارا ہوا ہے. تو یہ پورا سیزن اس کو اسی طرح لگا دیا جاتا ہے، اور پھر میجر کیا جاتا ہے کہ کتنے جو ہے وہ کتنے انچز جو بارش ہو چکی. ٹھیک ہے، اس کے بعد نباتات دیکھتے ہیں. اس خطے میں جو بارشیں ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، لہٰذا زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو زیادہ جنگلات ہیں وہ ہاری کانٹے والے جنگلات پائے جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے درخت جو گرم علاقوں میں پروان چڑھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ صنوبر کا درخت نہیں لگ سکتا، کیونکہ اس کو ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے، سرد علاقوں میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد معاشی حالات دیکھتے ہیں. یہاں علاقوں جو دریائی جو مٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے انتہائی زرخیز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس خطے میں نہری آبپاشی کا نظام بہت عمدہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ علاقہ اپنی زرعی پیداوار اور پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے اپنی زرعی پیداوار کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زمین زرخیز ہوتی ہے، اور نہری پانی بھی ہوتا ہے. وہ نہری پانی اس لیے زیادہ عمدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پلین زمین ہوتی ہے نا، نہری پانی جو ہے وہ ایزیلی وہاں پہ جو ہے وہ بہتا ہے. اس علاقے کی جہاں فصلیں ہیں چاول، گندم، گنا اور کپاس. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ خطہ ملک کی صنعتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ارننگ آتی ہے وہ ہمارے ملک کی جو GDP ہے اس میں شامل ہوتی ہے. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پاکستان کی کیا ہے. یہ گوگل کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق جو ہے پاکستان کی جو GDP ہے اس کا ڈائریکٹ 18.9% جو ہے وہ ایگریکلچر سے آتا ہے. اور اس کے اندر جو ہماری جو ملک کی لیبر یوز ہوتی ہے، یعنی کہ جو لوگ یہاں سے رزق حاصل کر رہے ہیں، وہ 42.3% جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی کس سے کر رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس ایگریکلچر وہ یہاں سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ملک کی بیشتر صنعتیں ہیں وہ بھی اسی علاقے میں ہوتی ہیں. اب ان میں جو صنعتیں ہوں گی ان کا ڈائریکٹلی ریلیشن یہاں پہ جو پائی جانے والی فصلیں ہیں ان کے ساتھ ہوگا. جیسے یہ ٹیکسٹائل ہے تو اس کا کپاس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، کپاس سے ہم دھاگا بناتے ہیں، اور دھاگے سے پھر جو ہے کپڑا بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹیکسٹائل. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الیکٹرانکس، بجلی کا سامان. اس کے بعد کھیلوں کا سامان لکڑی سے بنتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اور لکڑی جو ہے وہ ہم درختوں سے حاصل کرتے ہیں. یہاں پہ زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد چینی کی صنعت ہے تو وہ ہم گنے سے لیتے ہیں. اس کے بعد چمڑے کی صنعت ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ میدان ہے، میدانوں میں جو ہے وہ لوگ خاص طور پہ جو جانور خاص طور پہ گائے بھینسیں وغیرہ یہ رکھتے ہیں.
تو ان کے جو کھال ہے اس کو یوز کرتے ہیں چمڑے کے لیے، اور کٹلری کی صنعت یعنی کہ برتنوں کی صنعت، ٹھیک ہے۔ اہم صنعتی جو شہر ہیں وہ ہیں لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ پشاور گجرات، ملتان، قصور، سیالکوٹ، نواب شاہ، مردان، نوشہرہ اور سکھر۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی آبادی، ٹھیک ہے۔ تو آبادی کے لحاظ سے جو ہے اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو آبادی ہے، تو آبادی بھی زیادہ گنجان آباد جو ہے وہ ہوتی ہے اس کے ہمارے پاس میدانی علاقوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ میدانی علاقوں کی جو آبادی ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ گنجان آباد ہوتی ہے، ملک کا 50% اسی خطے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آبادی کا جو زیادہ تر جو ہے حصہ وہ دیہی آبادی پر مشتمل ہے، یعنی کہ شہروں میں نہیں گاؤں میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے شہری آبادی میں بھی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو انڈسٹری ہے وہ زیادہ تر شہروں میں ہوتی ہے، تو شہری آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب صحرائی خطے کی طرف چلتے ہیں۔ صحرائی خطے کا جو علاقہ ہے اس کے اندر کہ پاکستان کا صحرائی خطہ جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو تھل ہے۔ تھل میں اب کون کون سے شہر آ رہے ہیں؟ خوشاب، بکر، میاں والی اور لیا کے اضلاع۔ اس کے بعد چولستان ہے۔ اب چولستان میں کون کون سے آ رہے ہیں؟ یہ چولستان بھی پنجاب میں ہی ہے، جس میں بہاولپور، بھاور نگر اور رحیم یار خان کے اضلاع۔ اب صوبہ سندھ دیکھتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے اندر جو تھر ہے، تو تھر کے اندر کون کون سے ہیں؟ ضلع خیرپور، تھر پارکر اور عمر کوٹ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں صوبہ بلوچستان کے اندر سیحان کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے۔ آب و ہوا دیکھ لیتے ہیں۔ صحرائی خطے کی جو آب و ہوا ہوتی ہے انتہائی خشک ہوتی ہے، یعنی کہ نمی بالکل بھی نہیں ہوتی، نہ نہر ہوتی ہے وہاں پہ، نہ بارشیں ہوتی، تو جو آب و ہوا بہت زیادہ خشک ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ گرمیوں میں اوسط درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ 40 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، 40 ڈگری سیلسیس تک گرمیوں میں چلا جاتا ہے۔ دن میں گرم لو چلتی ہے، یعنی کہ گرم ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے، جو بالکل بھی نمی جس میں نہیں ہوتی، بالکل خشک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحرائی علاقوں میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دن میں درجہ حرارت جو ریت کی وجہ سے ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریت ہے اس کی ہیٹ کیپیسٹی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو رات ہوتی ہے، جیسے ہی وہ رات ہوتی ہے تو وہ بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جس وجہ سے اس کا جو رات کی وقت جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کم ہو جاتا ہے، یعنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور موسم گرما کے اندر جو درجہ حرارت بھی کم ہوتا ہے، مطلب رات کے اندر جب رات ہوتی ہے تو درجہ حرارت بہت کم ہو جاتا ہے موسم گرما کے اندر بھی۔ موسم سرما میں صحرائی علاقے بہت زیادہ سرد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان علاقوں میں سالانہ بارش کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 5 انچ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم ان کی بارش کو میجر کریں تو صرف 5 انچ بارش ہوتی ہے۔ نباتات وہاں پہ ہیں صحرائی خطے میں بارشوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے نباتات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ کہیں کہیں پر جڑی بوٹیاں ہمیں ملتی ہیں، کیکر کے درخت جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم معاشی حالات دیکھ لیتے ہیں اس علاقے کی۔ اس علاقے میں زیادہ تر دیہی علاقے مشتمل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر لوگ زراعت اور مویشی پال کر گزارا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خطے میں جو بارشیں کم ہونے کی وجہ سے زراعت جو ہے وہ زراعت سے متعلق سرگرمیاں ذرا کم ہوتی ہیں، تاہم صحرائے تھل میں نہری نظام کی موجودگی کی وجہ سے جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، اکثر علاقوں میں آب پاشی کا نظام میسر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ کیا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ہے وہ نہری ایک منصوبہ تھا جو 1860 کے اندر منظور ہوا تھا لیکن بنا نہیں، اس کو اب بنایا جا رہا ہے تقریباً 140-50 سال کے بعد اس کو بنایا جا رہا ہے، جس میں 35 کلومیٹر لمبی نہر نکالی جائے گی، جو کہ جو تھل کا علاقہ ہے اس کو سیراب کرے گی، جس میں سے بعد میں آگے جو ہے 350 کلومیٹر کی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلیں گی کلومیٹر کی، اور جو اس پورے خطے کو جو ہے وہ سیراب کریں گے، اور وہاں کی جو زمین جو بنجر پڑی ہوئی ہے اس کو استعمال میں لایا جائے گا، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ترقی ہے اس کو ترقی ہوگی، جہاں کچھ ٹیکسٹائل کی صنعتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پورا جو خطہ ہے وہ صنعتی طور پر پسماندہ ہے، یہاں پہ مطلب اتنی زیادہ جو صنعتیں نہیں ہیں۔ آبادی اس کی دیکھتے ہیں، اس خطے میں آبادی گنجان آباد نہیں ہے، دیہی آبادی زیادہ بکھری ہوئی ہوتی ہے، یہ مطلب وہاں پہ آبادی بن جاتی ہے جہاں پہ پانی کا جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی سورس مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں جہاں پانی کا سورس ہوتا ہے وہاں آبادی ہوتی ہے، اس کی کوئی مطلب بکھری ہوئی آبادی ہوتی ہے، مطلب کچھ لوگ کہیں بیٹھے ہیں تو دوسرا گاؤں بہت زیادہ دور ہے جہاں پہ کہیں کوئی کنواں ہوگا یا کوئی پانی کا جو ہے وہ ہمیں ذریعہ ملے گا، تو وہاں پہ وہ آبادی بنا لیتے ہیں۔ اس خطے میں جو ہے وہ شہری آبادی کا تناسب کم ہے۔ اہم شہروں میں بہاولپور، بھاور نگر، رحیم یار خان، عمر کوٹ اور خوشاب شامل ہیں، یہ ان کے جو ہے ہمارے پاس جو مین شہر ہیں وہ یہ والے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، انشاءاللہ جو ہمارے نیکسٹ ٹاپکس ہیں وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔